آنہا جڑم والا، اس پر میں پہلے ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ اس میں وہ حقائق نہیں تھے جو میں آج بتانے لگا ہوں۔ ایک مقامی آدمی کی مدد سے جو میں نے حقائق کو اکٹھا کیا ہے، اگر ان کو دیکھا جائے تو اہل حدیث تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن جس قدر اس سانے میں جھوٹ بولا گیا ہے وہ کسی طرح نہیں لگتا کہ یہ ایک اتفاقیہ واقعہ تھا، بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کو بڑھانے کے لیے اس میں جو زیادہ کردار ہے وہ اہل حدیثوں کا ہے، کیونکہ میں نے جس بندے سے بات کی ہے جہاں یہ واقعہ ہوا، وہیں ساتھ ہی ایک قصبہ ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، وہاں سے جو اطلاع ملی ہے اور جڑاوالا میں جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ذریعہ سے جو حقیقت سے پردہ اٹھا ہے وہ یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات جہاں یہ مسجد بناتے ہیں وہاں یہ فتنہ کھڑا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہاں مسجد بنائیں گے جہاں قریب میں کوئی دیوبندی کی مسجد ہو یا بریلویوں کی مسجد ہو، وہاں آ کر یہ اپنی 2 انچ کی مسجد بنائیں گے، جو ان کی عادت بد ہے۔ اور میں نے سنا ایک اہل حدیث اس دن جڑاوالا میں احتجاج کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ کا گھر ہے، مسجد کہیں بھی بن سکتی ہے، بالکل مسجد کہیں بھی بن سکتی ہے، جس طرح دنیا میں یا پاکستان میں گرجے بنتے ہیں ان کو کوئی ممانعت نہیں ہے، گردوارے بنتے ہیں ان کو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو میں اس اہل حدیث کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے گرجے اور گردوارے کی بات کی ہے تو مجھے بتاؤ کہ کس گرجے کے ساتھ تمہاری مسجد ہے؟ کبھی گرجے کے ساتھ مسجد بنائی ہے؟ کبھی گردوارے کے ساتھ تم نے مسجد بنائی ہے؟ اگر تم نے مسجد بنانی ہے تو صرف دیوبندی اور بریلویوں کے ساتھ بنانی ہے، کبھی امام باڑے کے ساتھ مسجد بنائی ہے تم نے؟ باتیں تم ایسے کرتے ہو جیسے وقت کے ولی اللہ ہو۔ تو اگر تمہارے انتشار کی نیت نہ ہوتی تو یہ واقعہ کبھی رونما نہ ہوتا، 2 جانیں کبھی ضائع نہ ہوتیں، اور مقامی آدمی کی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کبھی تو علم غیب کے بارے میں ان کو چیلنج کرتے تھے کہ علم غیب کا بتاؤ، نشانہ بنا کر بات کرتے تھے، اور کبھی ان کو مشرک کہہ کر ان کو تانا زنی کرتے تھے۔ تمہارے نزدیک کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، تم فرشتے ہو، آسمانوں سے گرے ہو تم یا زمین سے نکلے ہو، صرف تمہارا ہی ایمان ہے دنیا میں۔ مسئلے حقہ کی رٹ لگا کر تم نے نوجوانوں کو بیڑا غرق کر دیا اور گمراہ کر دیا ان کو۔ اور جب یہ واقعہ پھیل رہا تھا تو اہل حدیث امام کا ایک دوست جو وہاں سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی دکان تھی یا کسی کے پاس بیٹھا تھا، وہ اس جگہ کا نام بھی مجھے پتہ ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں جی 2 اہل حدیثوں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ 2 اہل حدیث نہیں تھے، ایک اہل حدیث تھا، ایک دیوبندی تھا۔ تم کیسے پردہ ڈال رہے ہو اس بات پر؟ اور اہل حدیث جو تھا امام، اس نے ایک دیوبندی کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی تھی اور وہ اثر رسوخ رکھنے والا آدمی تھا۔ اس وقت اس اہل حدیث عالم نے اس کو بلایا وہاں سے کہ یہاں آؤ، اور وہ باقاعدہ اسلحہ لے کر آیا۔ اس نے آ کر دور سے فائرنگ کی، اس فائرنگ کی وجہ سے جو مخالف فریق تھا
اس نے سمجھا کہ یہ تو حالات خراب ہو گئے، اس وقت گولیاں چلی ہیں، اور وہ ایک دیوبندی تھا اور ایک اہل حدیث ہوگا۔ تو اہل حدیثوں نے اس واقعہ میں کئی جھوٹ بولے ہیں، ایک نہیں کئی جھوٹ بولے ہیں۔ اب اپنے اہل حدیث امام کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایف آئی آر میں اس کا نام نہ آئے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تم اہل حدیث نہیں ہو، تم تو اہل باطل ہو، اہل جھوٹ ہو، تم تو جھوٹ بول کر تم اپنی منمانی کرتے ہو۔ تو لہٰذا اگر اہل حدیثوں کا یہی وتیرہ رہا تو پھر ان کا کوئی مستقل سد باب کرنا پڑے گا کہ ایک مرلے کی مسجد بناتے ہیں لیکن بنانی دیوبندیوں کے پاس ہے یا بریلویوں کے پاس ہے، تاکہ ان کا پنگا جو ہے وہ بڑھتا رہے۔ تو خدا کے لیے اپنا ایمان بچاؤ اور دوسروں کے ایمان کو بچنے دو، لیکن تمہارے نزدیک یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے، تم چاہتے ہو پھڈا ہو، لڑائی ہو، جنگ ہو، اور اس کو تم بہادری سمجھتے ہو۔